جی دوسرا پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو ہمارے اچھے فیصلے ہوں یا ہمارے برے فیصلے ہوں, ٹھیک ہے, ہماری محبت میں مبتلا فیصلے ہوں یا نفرت میں مبتلا فیصلے ہوں, تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے سوچ پر, ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہے کہ یہ ایک ایک عمل بنتے جو ہے نا وہ ہمارا نامہ اعمال بنتا چلا جاتا ہے, اور یہ پھر ہماری زندگی کی پرسیپشن بنتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر عمل جو ہے نا وہ یا تو ہمیں جنت کے قریب لے جا رہا ہے یا ہمیں دوزخ کے قریب جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس وقت جو ہے نا وہ دنیا میں ایک بہت سخت امتحان میں ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ میں نے بات کی تھی کہ ہیپینس اور سیڈنس یہ دنیا میں ایک جگہ ہے, وہاں اس کے خزانے ہیں. کسی کو معلوم ہے وہ جگہ کون سی ہے دنیا میں؟ نماز, قرآن پاک. اور کوئی بتائے گا؟ وہ ہے ہمارا دل. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ چیز مل جائے, ٹھیک ہے, یہ گاڑی مل جائے اور یہ چیز مل جائے. جب وہ مل جائے گی نا تو اس کے بعد کیا ہوگا, دوسری خواہشیں جو ہے نا وہ پوری ہو جائیں گی. میں نے کئی امیر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑی بڑی ان کی فیکٹری ہیں, تو گارڈ بیمار ہو گیا, صبح فون آیا کہ جی وہ گارڈ بیمار ہو گیا, تو گیٹ پہ جو ہے نا وہ گارڈ نہیں ہے, ایک پیون جو ہے نا وہ گیٹ کھول رہا ہے, اب اس سے پریشان ہے وہ, یار کوئی اندر آ گیا, کوئی اگر فلاں مشین تک پہنچ گیا یا آفس تک پہنچ گیا. اب یہ خیالات جو ہے نا وہ صبح 6 بجے سے 6:30 بجے فون آیا, اب 10 بجے آفس جانا ہے, تو یہ خیالات جو ہے نا وہ پریشان کر رہے ہیں. اب نہ ناشتہ صحیح ہو پا رہا ہے, نہ شاور صحیح لے پا رہے ہیں, کپڑے, نہ گھر والوں سے بات چیت صحیح ہو, دماغ وہاں لگا ہوا. اب حالانکہ کتنی مائنر سی چیز ہے, ٹھیک ہے, تو بہت ساری مائنر چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آگے میجر ڈفرنس پیدا کرتی ہیں ہماری, یا امپیکٹ ڈالتی ہیں ہماری لائف کے اوپر, ہماری زندگی کے اوپر. تو آپ کو 100 ارب روپے کی ایک بات بتاتا ہوں, 1 کھرب روپے کی, کہ پریشانی جو ہے نا وہ حالات سے پیدا نہیں ہوتی, خیالات سے پیدا ہوتی ہے. پریشانی حالات سے پیدا نہیں ہوتی, یا کہ آپ کے ارد گرد کیا حالات ہیں, یا آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, اچھے ہیں یا برے ہیں, یہ تو حالات ہیں نا آپ کے ارد گرد کے. پریشانی اس سے نہیں ہوتی, پریشانی ہوتی خیالات سے, کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ خیالات اتنی اہم چیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. بہت زیادہ سوچنے سے, اس نے ایسا کر دیا, یا وہ دو آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تو کیا باتیں کریں, میرے بارے میں تو باتیں نہیں کر رہے, اس میں سے ایک میری طرف دیکھ بھی رہے بار بار. ٹھیک ہے, اچھا, یہ ساری چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے ہم دوسرے کی طرف اشارے کریں, ہمیں اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے. جو میں نے بات کی تھی کہ یعنی اگر جو ہے یعنی میں دوسروں کے بارے میں سوچنے لگ جاؤں, تو 7 ارب انسان ہیں دنیا کے اندر, تو کبھی میری سوچ ختم ہوگی. یا دوسروں کو صحیح کرنا شروع ہو جاؤں تو کبھی میں صحیح کر ہی نہیں سکتا. میں ایک شخص کو صحیح کر سکتا ہوں بقول مولانا رومی کے, اور کسی کا مشہور مقولہ ہے نا کہ میں ساری دنیا کو صحیح کرنا چاہتا تھا اور میں ناکام تھا, اور جب میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنے کا تہیہ کیا, ارادہ کیا, تو جب سے میں سکون میں ہوں. ٹھیک ہے, تو جو ہیپینس اور سیڈنس یا خوشی اور غمی ہے نا وہ یہاں پر ہے, وہ کسی چیز میں نہیں ہے, وہ چیز حاصل ہو جائے گی, وہ وہاں نہیں ہے, وہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ تقریباً میں نے جو اپنی یہاں پہ ساری باتیں لکھی تھیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں. یہاں پہ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے, پھر ہم آگے چلتے ہیں پریکٹس کے اوپر. کوئی سوال؟ سر, سوال میرا یہ ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا وہ کام کرنا ہے,
تو وہ بھی تو ہماری اندر کی سوچ ہی ہے نا. آپ کہنے وہ اپنے اندر سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے, اندر سوچتے ہیں تو یہی خیالات چل رہے ہوتے ہیں اس میں, اور آپ کے اندر کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے, اس کو روکنا ہے نا اصل میں. یعنی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں نے کل کیا کرنا ہے, پلاننگ میں نے کر لی ہے, پلاننگ سے منع نہیں کر رہا, ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے, مگر صبح سے لے کے شام تک یہی سوچتے رہنا. یہ دیکھیں, ہم عام طور پہ نا دو چیزیں سوچتے ہیں, یا تو پاسٹ یا فیوچر. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا اب ویسا کروں گا. یہ پاسٹ تھا, اب یہ فیوچر. ٹھیک ہے, یا وہ کام میرا ہو جائے گا تو میں وہ کام کروں گا, یہ فیوچر. نہیں, اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں, دوسرے کے لیے سوچ رہے ہیں آپ, لیکن پازیٹیو. نہیں, دیکھیں میں نے جو شروع میں بات کہی تھی نا, میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی, کہ جو شروع میں نے بات کہی تھی وہ بات یہ کہی تھی کہ اپنے دماغ کو شانت رکھنا ہے, اپنے دماغ کو سکون میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم کوئی بھی چیز سوچتے ہیں نا تو ہم اس سے جو ہے نا وہ پیس سے دور ہونے لگتے ہیں, اور اس سے کیا ہے, ہمارا جو بیلنس ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. جب آپ سے کہا جائے کہ جی آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہو, اس وقت اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا کر سکتے ہیں. مگر صبح سے لے کے شام تک یہ سوچنا کہ مجھے یہ چیز مل جائے یا فلاں کو کے ساتھ یہ ہو جائے, جو مائنڈ کی جو کنورزیشن ہے نا اس کو روکنا مقصد ہے. نہیں, پازیٹیو بھی نہیں, ابھی تو میں اس پر بات ہی نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کنورزیشن مینس کوئی بھی بات چیت ہے دماغ کی, اس کو روکنا. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو روکتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے اندر جانا شروع ہوتے ہیں. یعنی یہ پورا ایک انر ورلڈ ہے میری باڈی کے اندر, میں ایک کائنات رکھتا ہوں اپنے اندر, تو میں نے کبھی آنکھیں بند کر کے اس کے اندر جھانکنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی نا. تو میں اس کانٹیکس میں یہ بات کر رہا تھا. ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ نے دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا یا برا سوچنا. میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثیرا من الظن, بچاؤ اپنے آپ کو بہت زیادہ گمان کرنے سے. اسی آیت کا اگلا پارٹ ہے, بعض گمان تو گناہ ہے, ان بعض الظن اسم, بعض گمان تو گناہ ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ سوچنے سے بچاؤ, اور بعض سوچے تو گناہ ہے. تو وہ دونوں چیزوں کو منع کر رہے ہیں کہ ہر وقت زیادہ سوچنا بھی نہیں ہے, لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ برا گمان کرتے ہو تو یہ تو گناہ ہے, یہ گناہ نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہے کہ بعض گمان یا بعض سوچیں وہ گناہ ہیں. ولا تجسسوا, تجسس نہ کرو, لوگوں کے بارے میں یہ نہ سوچو کہ وہ کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, کیوں لیٹ آیا ہے, کیوں جلدی چلا گیا. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کیا ہے؟ غیبت اس بری سوچ کا اظہار ہے جو حقیقت آپ نے دوسرے کے بارے میں جانی ہے. آپ نے دیکھا کوئی شخص برا کام کر رہا ہے, اب آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, تو آپ وہ جو برائی تھی اپنے دماغ کے اندر تو لائے نا, اپنے دماغ کو تو اس میں ملوث کر دیا نا, اس میں آلودہ کر دیا نا. ٹھیک ہے, پھر آپ نے بولا بھی اس کو, اب آپ نے اپنی زبان کو بھی آلودہ کر دیا. ابھی آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا تھا جو آپ کی سوچ تھی, اب جو ہے وہ لکھ بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے گناہ کا کام کیا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ, کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ تم کھاؤ اپنے مردار بھائی کا گوشت. یعنی مردار تو کوئی بھی نہیں کھاتا, پھر مردار ایسا ہو جو اپنا سگا بھائی ہو. فَكَرِهْتُمُوهُ, لازماً تم اس کو ناپسند کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, لہذا اللہ سے ڈرو. یعنی غیبت کرنے پہ, تجسس کرنے میں کوئی قانون نہیں ہے کہ یہ آپ کو اتنا فائن ہوگا یا آپ کا چلان ہوگا یا آپ کے ساتھ یہ ہوگا, مگر اللہ سے ڈرو, کیونکہ تمہارا وہاں پہ تعلق جو ہے نا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا, اور پھر بالآخر جب اللہ کے ہاں جاؤ گے, وہاں حساب دو گے, تو اس میں تم ملوث ہونے کی وجہ سے اس کا خمیازہ بھگتو گے. واتقوا اللہ ان اللہ
तवाब और रहीम है गालिबन कि अल्लाह ताला मोहब्बत यानी तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। क्लियर हो गया आपका सवाल? कोई और क्वेश्चन? तो नहीं है कोई और क्वेश्चन? आगे चलें। तो बिल्कुल फ्री होके बैठे, रिलैक्स होके बैठे, चीज़ें रखें, एक ख़ास सेटिंग अंदाज से हम बैठेंगे अभी।